وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکا میت و انہم میتون، یہ سورۃ زمر کی 30 نمبر آیت ہے۔ برادران اسلام، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ اکثر مورخین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ذکر کی ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے، اسی مناسبت سے میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کروں گا۔ اس خطبہ کے اہم عناصر میں سے میں 7 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت۔ نمبر 2، الوداعی آثار۔ نمبر 3، بیماری اور اس کی کیفیت۔ نمبر 4، بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن۔ نمبر 6، رفیق اعلیٰ کی جانب سفر۔ اور آخر میں صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم واجمعین کی حالت زار۔ تو محترم بھائیوں، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انشاءاللہ تعالی مختصر اور ڈیٹیل کے ساتھ ان 7 چیزوں کے اوپر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ میری گفتگو کو لازمی سنیں، توجہ کریں، غور کریں۔ سب سے پہلے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پر میں تذکرہ کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں ہمارے یہاں مسلمانوں میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد برزخی زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کی کیفیت کا ادراک ہمیں نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد برزخ میں بھی بالکل دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں، اور ان کی دنیاوی اور برزخی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ اور منہج صحابہ کی روح سے صرف پہلے والا موقف سمجھ آتا ہے۔ قرآن مجید سے میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے کچھ دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی دلیل سورہ انبیاء کے اندر 34 نمبر آیت ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشگی نہیں دی، کیا آپ وفات پا گئے تو یہ ہمیشہ زندہ رہ جائیں گے؟ دوسری دلیل، رب العالمین نے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ سورۃ زمر کی 30 نمبر آیت ہے۔ اے نبی، انہیں بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی مرنا ہے۔ صاحب تفسیر احسن البیان مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس آیت سے بھی وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو برزخ میں بالکل اسی طرح زندگی حاصل ہے جس طرح دنیا میں حاصل تھی، قرآن کے نصوص کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دیگر انسانوں ہی کی طرح موت طاری ہوئی، اسی لیے آپ کو دفن کیا گیا۔ قبر میں آپ کو تو برزخی زندگی یقیناً حاصل ہے، جس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں،
لیکن دوبارہ قبر میں آپ کو دنیاوی زندگی عطا نہیں کی گئی۔ یہ تفسیر احسن البیان کے صفحہ نمبر 1085 میں یہ لکھے ہوئے ہیں الفاظ۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر وہبہ بن مصطفیٰ الزہیلی مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت رقم دراز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اس حقیقت سے باخبر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، بلکہ عنقریب اپنی دنیاوی زندگی گزار کر وفات پا جائیں گے۔ التفسیر المنیر للزہیلی 23 نمبر جلد 276 نمبر صفحہ۔ اس کے بعد تیسری دلیل، جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اگر پیغمبر نہیں رہے تو ہم پھر اس راستے سے پھر جاتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورۃ آل عمران کے اندر 144 نمبر آیت ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر گئے، اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر گیا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ضرور جزا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی آثار، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل ہی کچھ ایسے آثار واقعہ واضح ہو جاتے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب داعی اجل کو لبیک کہنے والے ہیں۔ چند ایک الوداعی آثار میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سورۃ النصر کا نزول، رب العالمین نے وفات کی اشارت و اطلاع دینے کے لیے یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اسے بخشش مانگ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی مجلس میں اس وقت بھی بلا لیتے جب وہاں بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوتے۔ اس پر بعض لوگ کہنے لگے، اس جوان کو آپ ہماری مجلس میں کیوں بلاتے ہیں؟ اس کے جیسے تو ہمارے بچے بھی ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کا علم و فضل تم جانتے ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان بزرگ صحابیوں کو ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور مجھے بھی بلایا۔ بیان کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس دن آپ نے اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ میرا علم بتا سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح کے متعلق تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا، امرنا ان نحمد اللہ ونستغفرہ اذا نصرنا۔ ہمیں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور اس سے استغفار کریں
کہ اس نے ہماری مدد کی اور ہمیں فتح عنایت فرمائی۔ بعض نے کہا کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے، اور بعض نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، اَکَذَاکَ تَقُولُ یا ابن عباس، ابن عباس کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ لہو قال اذا جاء نصر اللہ والفتح وذلك علامت اجلک فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ میں نے کہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی، یعنی فتح مکہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نشانی ہے۔ اس لیے آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح اور اس کی مغفرت طلب کریں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ما اعلم منہا الا ما تقول، جو کچھ تم نے کہا وہی میں بھی سمجھتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 4970 نمبر یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الوداعی گفتگو۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 10 ہجری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو ان کو وصیت کرتے ہوئے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، یا معاذ انک عسى ان لا تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، فبکى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معاذ ممکن ہے کہ اس سال کے بعد تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے، اور ہو سکتا ہے کہ تم میری مسجد یا قبر کے پاس سے گزرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے خیال سے رنجیدہ ہو کر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ یہ مسند احمد کے اندر 22,052 نمبر یہ حدیث ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد 20 روزے کا اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ آثار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہمیشہ 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روزے کا اعتکاف کیا، 20 روز کا اعتکاف کیا۔ نمبر 4، 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک بار سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال میں 2 بار دور فرمایا۔ نمبر 5، خطبہ حجۃ الوداع کی الوداعی باتیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں اور چند ایسے اعمال کیے جن سے آپ کے اس دنیا کو چھوڑنے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن اپنی سواری پر سوار ہو کر کینکریاں مار رہے تھے اور فرما رہے تھے، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجَّ بَعْدَ حُجَّتِي هَذِهِ،
تمہیں چاہیے کہ تم اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس حج کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں، 1297 نمبر روایت ہے۔ مزید حجۃ الوداع کے موقع پر ہی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، الا ایھا الناس، اے لوگو میں ایک بشر ہوں، فانما انا بشر، اے لوگو میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، کہ میرے رب کا قاصد آ جائے تو میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں۔ یہ بھی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، 2408 نمبر یہ روایت ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دین کی تبلیغ ہوتی ہے، اور جب تبلیغ دین کا کام مکمل ہو جائے تو وہ اس دنیا سے چل بستا ہے۔ یہ ہر نبی ہی اس طرح آیا اور اس کے بعد چلے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا تھا، اور سارے کا سارا دین آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے کام مکمل کرنے کے بعد پوچھا، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے دین پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے دین پہنچا دیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خاص کام یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ کی مزید ذمہ داری سامعین پہ ڈال دی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اب میرا کام ختم اور آپ کا کام شروع ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے اس دین کی اشاعت کی ذمہ داری اہل علم کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے فرمایا، فل یبلغ الشاہد الغائب، فل یبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہے وہ غائب تک میری دعوت کو پہنچا دے۔ یہ صحیح بخاری کے 1739 نمبر الفاظ ہیں۔ مجھ سے قیامت کے دن تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ یہ دلیل نمبر 6 ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سفر کے آغاز کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد یعنی 8ویں برس میں غزوہ احد کے شہداء پر نماز جنازہ ادا کی۔ جیسے آپ زندوں اور مردوں سب سے رخصت ہو رہے ہوں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں تم سے آگے آگے ہوں، میں تم پر گواہ رہوں گا، اور مجھ سے قیامت کے دن تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ اس وقت بھی میں اپنی اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں گا۔ تمہارے بارے میں مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، ہاں میں تمہارے بارے میں دنیا سے ڈرتا ہوں کہ تم کہیں دنیا کے لیے آپس میں مقابلہ نہ کرنے لگو۔ یہ صحیح بخاری کے 3596 نمبر یہ روایت ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق میں یہ بیان کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ میری گفتگو اگر مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ بیماری اور اس کی کیفیت۔ مرض کا آغاز 29 صفر 11 ہجری بروز سوموار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے میں ہی درد سر شروع ہو گیا، اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن بتائی جاتی ہے۔ یہ الرحیق المختوم کے الفاظ ہیں۔
मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन का बयान। अली रज़ी अल्लाह ताला अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीमारदारी से फ़ारग होकर बाहर आए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने आपसे पूछा, अबुल हसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कैसी है? तो उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको अफाका है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बता रहे हैं सहाबा को। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने अली रज़ी अल्लाह तआला का हाथ पकड़ के कहा, व इन्नी वल्लाहि लअरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मुझे तो ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मरज़ से सेहत नहीं पा सकेंगे। मौत के वक़्त बनु अब्दुल मुत्तलिब के चेहरों की मुझे खूब शनाख्त है। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं, 4447 नंबर रवायत है। बीमारी में मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करना। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन फरमाती हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पड़ते तो अपने ऊपर मुअव्वज़तैन सूरत फलक और सूरत अन्नास पढ़कर दम कर लिया करते थे और अपने जिस्म पर अपने हाथ फेर लिया करते थे। फिर जब वो मरज़ आपको लाहिक हुआ जिसमें आपकी वफ़ात हुई तो मैं मुअव्वज़तैन पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम किया करती थी और हाथ पर दम करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर फेरा करती थी। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं, 4439 नंबर रवायत है। बीमारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में रहने की ख्वाहिश तलब की। सैयदा आयशा मुताहिरा, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत रोज़ बरोज़ बोझल होती जा रही थी। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुताहरात से पूछते रहते थे कि मैं कल कहाँ रहूँगा, मैं कल कहाँ रहूँगा। इस सवाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसूद था अज़वाज मुताहरात उसे समझ गईं। चुनांचे उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ चाहें रह सकते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान में मुंतकिल हो गए। मुंतकली के वक़्त फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान टेक लगाकर चल रहे थे। सर पर पट्टी बंधी हुई थी और पाँव ज़मीन पर घसीट रहे थे। इस कैफियत के साथ आप सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान में तशरीफ़ लाए और फिर हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता वही गुजारा। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं, 4442 नंबर ये रवायत है। वफ़ात से 4 दिन पहले जुमेरात को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त तकलीफ़ से दो चार थे, फरमाया लाओ मैं तुम्हें एक तहरीर लिख दूँ जिसके बाद तुम लोग कभी गुमराह न होंगे। इस वक़्त घर में कई आदमी थे जिनमें सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ़ का गलबा है और तुम्हारे पास कुरान है, बस अल्लाह की ये किताब तुम्हारे लिए काफ़ी है। इस पर घर के अंदर मौजूद लोगों में इख्तिलाफ पड़ गया और वो झगड़ पड़े। कोई कह रहा था लाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें और कोई वही कह रहा था जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था। इस तरह लोगों ने जब ज़्यादा शोर व गुल और इख्तिलाफ़ किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास से उठ जाओ। ये सही बुखारी के अल्फाज है, 4432 नंबर। फिर इसी रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाई। एक इस बात की वसीयत कि यहूदो नसारा और मुशरिकीन को जज़ीरा अरब से निकाल देना। दूसरे इस बात की वसीयत के वफूद की इसी तरह नवाजिश करना जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे।
البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا، غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت کی تھی، یا لشکر اسامہ کو نافذ کرنے کی وصیت کی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پڑھائی اور اس میں سورۃ المرسلات عرفاً پڑھی۔ یہ صحیح بخاری کے 4429 نمبر یہ الفاظ ہیں۔ لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا، بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اصلی الناس، کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہوئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ٹپ میں پانی رکھو۔ فرماتے ہیں پس ہم نے کیا، یعنی ٹپ میں پانی رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آئے تو پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسول ابھی تک وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ٹپ میں پانی رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور غسل کیا، پھر اٹھنا چاہا تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آئے تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رکے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قاصد نے اس کے پاس پہنچ کر پیغام دیا، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ نرم دل شخص تھے، اے عمر آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، آپ اس کے زیادہ اہل ہیں۔ سو ان دنوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ بالآخر نماز سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ چنانچہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، انہ رجل رقیق اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، بلا شبہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔ یا آپ نے کہا، ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البقاء فمر عمر فلیصلی للناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے وہ قرآن مجید سنا نہ سکیں گے۔ یا یہ فرمایا، ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ غلبت البقاء، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل کے آدمی ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں، جب وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو بہت رونے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو نماز پڑھائیں۔ تم لوگ صواحب یوسف کی طرح باتیں بناتی ہو۔ آخر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بلانے آیا اور آپ نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نماز پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ جمعرات کی عشاء، دوشنبہ کی فجر اور بیچ کے 3 دنوں کی 15 نمازیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 681 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر 419 نمبر روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت اتنی حالت خراب ہو چکی تھی، اتنا بیماری نے بوجھ ڈال دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تو یہ اب اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے، تو تب ہی تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ جا کے آپ نماز پڑھائیں۔ تو اس کے بعد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہوتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا جاتا تو وہ صحت مند کی حالت میں اٹھایا جانا چاہیے تھا نا۔ بہرحال وفات سے 1 دن یا 2 دن پہلے، وفات سے 3 دن پہلے کی بات میں بیان کرتا ہوں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے 3 روز پہلے فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ عز وجل۔ یہ صحیح مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر یہ الفاظ ہے، تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ اس کے بعد وفات سے 1 یا 2 دن پہلے کی باتیں، ہفتہ یا اتوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی۔ مثلا اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بہتر محسوس کیا۔ چنانچہ 2 آدمیوں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ چنانچہ عروہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے آپ کو کچھ ہلکا پایا اور باہر تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ قائم رہنے کا حکم فرما دیا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 683 نمبر یہ روایت ہے۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حداء ابی بکر الی جنبہ فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی فرما رہے تھے۔ حیات مبارکہ کا آخری دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن۔ بھائیو یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ ان کی باقاعدہ نماز جنازہ پڑھی گئی، ان کو باقاعدہ دفن کیا گیا، ان کی باقاعدہ اس وقت بھی قبر موجود ہے۔ تو کسی بندے کو قبر کے علاوہ نہیں، بھائیو زندہ بندے کو کبھی بھی قبر کے اندر نہیں دفن کیا جاتا۔ مسجد نبوی کا آخری دیدار، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیماری میں 3 دن تک باہر تشریف نہیں لائے۔ انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی۔ سوموار کی صبح و فجر کی نماز کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے کو تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھا لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاک مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا، اور اس کے بعد وفات تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ یہ صحیح بخاری کے 681 نمبر روایت ہے۔ لگتے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرگوشی، آخری الفاظ، آخری دن، آخری باتیں۔ اسی روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان سے کوئی سرگوشی کی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا تو ان سے سرگوشی کی، وہ تو رونے لگی، پھر ان سے سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا وہ کون سی سرگوشی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تم نے رونا شروع کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی تو آپ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ سرگوشی تو مجھے اپنی موت کے بارے میں خبر دی تو میں رونے لگ گئی، پھر آپ نے میرے سے سرگوشی کی تو مجھے خبر دی کہ میں آپ کے اہل میں سے پہلی ہوں گی جو آپ کو ملوں گی، تو میں ہنس پڑی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں، 2450 نمبر یہ روایت ہے۔ تو بھائیو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری باتیں اپنی زندگی کی، دنیا کے اندر جو زندگی ہے اس کی آخری باتیں فرما رہے تھے۔ تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 6 یا 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ یہ طبقات ابن سعد کے اندر 2 نمبر جلد 237 نمبر صفحہ کے اندر موجود ہیں۔ سخت تکلیف اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے قراری۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے، تکلیف سے دوچار تھے، اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھی، وَكَرْبَ أَبَاهُ، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 4462 نمبر یہ روایت ہے۔ خیبر کے زہر کی تکلیف، آپ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے تھے یا عائشہ ما ازال اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلك السم۔ اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جا کٹ رہی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 4428 نمبر الفاظ ہیں۔ شدید تکلیف اور یہود و نصارہ پر لعنت۔ شدت تکلیف سے کبھی چہرے پر چادر ڈال دیتے اور کبھی ہٹا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کھینچ کر بار بار اپنے چہرے پر ڈالتے تھے، پھر جب دم گھٹنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شدت کے عالم میں فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا۔ بہت غور کے الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 1330 نمبر روایت ہے۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب
تکلیف بہت شدت اختیار کر گئی تھی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے عین قریب تھے، تو لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مسجدا۔ آج کل ہمارے بزرگوں، ہمارے اولیاء کو دیکھ لیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا یقیناً یہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ ادھر قبروں کے اوپر مجاور بن کے کیا انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا۔ کوئی وہ پردے والی سرکار، کوئی وہ نانگے شاہ، کوئی کچھ بن کے بیٹھا ہے، کوئی شادی والی سرکار بن کے بیٹھا ہے، کوئی بچے دینے والی سرکار بن کے بیٹھا ہوا ہے یہ قبروں کے اندر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی الفاظ سنیں کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ مطلب مساجد سے مراد عبادت گاہیں بنا دی۔ لا الہ الا اللہ کا ورد، تکلیف کے باعث صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 4449 نمبر روایت ہے۔ نماز اور غلاموں کے متعلق نصیحت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں فرما رہے ہیں، آخری وقت آخری باتیں بتا رہے ہیں اپنی وفات کے لیے، اپنی وفات سے کچھ ٹائم پہلے کی یہ باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی وصیت فرمائی، چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرنا اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر الفاظ ہیں۔ 5156 نمبر روایت، اور البانی صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بھائیو، آج کے دور کے اندر جو لوگ ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں، یقیناً ان کے ساتھ نرم رویہ رکھنا چاہیے، بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ آپ گالی گلوچ نہیں ان کے ساتھ دینی چاہیے، حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے تھے، الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرنا اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کئی بار الفاظ دہرائے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر البانی صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ مسواک کی خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہوا یہ کہ اسی دوران عبد الرحمن بن ابی بکر ایک مرتبہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی خواہش کی، میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے کر اس کے سرے کو پہلے توڑا، ثم مزقتہ فاعطیتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسے چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دانت صاف کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک مجھے عنایت فرمائی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا، یا راوی نے یہ بیان کیا کہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھوٹ گئے، گر گئے۔ فجمع اللہ بین رقیقی و رقیقہ فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخر، اسی دوران اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع کر دیا جو آپ کی دنیا کی زندگی کا سب سے آخری اور آخرت کی زندگی کا سب سے پہلا دن تھا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ بے ہوشی میں جنت کا ٹھکانہ دیکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، تندرستی کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب بھی کسی نبی کی روح قبض کی گئی تو پہلے جنت میں اس کی قیام گاہ اسے ضرور دکھائی گئی ہے، پھر اسے اختیار دیا گیا،
پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور وقت قریب آ گیا تو سر مبارک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو آپ کی آنکھیں گھر کی چھت کی طرف اٹھ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی۔ میں سمجھ گئی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یعنی دنیاوی زندگی کو پسند نہیں فرمائیں گے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تندرستی کے زمانے میں فرمائی تھی۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، 4437 نمبر روایت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اعلیٰ کی جانب سفر جب آپ کو دنیا میں رہنے اور آخرت کی طرف کوچ کرنے کا اختیار دیا گیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کنت اسمع انہ لن یموت نبی حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ۔ میں سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی فوت نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کو دنیا آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ صحیح مسلم کے 6295 نمبر الفاظ ہیں۔ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا اور یہی بہترین رفیق ہیں، کہا تو میں نے سمجھ لیا کہ اس وقت آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ آخری دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ وفات سے کچھ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشت سے ان کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کان لگا کر سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور میرے رفیقوں سے مجھے ملا دے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ 4440 نمبر یہ روایت ہے۔ شدت سکرات پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سکرات دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی نزا کی شدت کو برا نہیں سمجھتی۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 4446 نمبر روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کی حالت زار اور تاثرات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اور صحابیات کی کس طرح کی حالت ہو چکی تھی، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آپ کے سامنے پوائنٹس بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے قراری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرط غم سے فرمایا یا ابتاہ اجاب ربن دعاہ یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ یا ابتاہ الی جبریل ننآہ۔ ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کی خبر دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 4462 نمبر روایت ہے۔ نمبر 2، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوم کو دلاسا دیتے ہوئے نصیحت کرنا۔ سارے صحابہ پریشان ہو گئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی
تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے جو اسخ میں تھا گھوڑے پر تشریف لائے، وہ گھوڑے سے اتر کر مسجد میں آ گئے۔ لوگوں سے انہوں نے کوئی بات نہ کی بلکہ سیدھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا۔ اس وقت آپ یمنی دھاری چادر سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پھر آپ پر جھک کر آپ کو بوسہ دیا، پھر رو پڑے اور کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ پر لکھی گئی تھی وہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے 4452 نمبر یہ الفاظ ہیں۔ ابو سلمہ کہتے ہیں مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نکلے، عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، انہوں نے نہ مانا، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ پھر بھی نہ مانے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا۔ اب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت قال اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ مکمل آیت تلاوت کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی تو لوگوں نے اسے ان سے لے لیا، تو جسے سنو یہی آیت پڑھ رہا تھا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ والی آیت ہی سارے پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے 4452 نمبر الفاظ ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے۔ سعید بن مسیب رضی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، پھر میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ میں گر گیا۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہیں، 4452 نمبر یہ الفاظ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، تمام اہل مدینہ کی حالت اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام اہل مدینہ کی حالت کس طرح کی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ دن ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہل مدینہ میں داخل ہوئے تو اس کی ہر چیز پر نور ہو گئی، پھر جب وہ دن آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کی ہر چیز تاریک ہو گئی، اور ابھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے ہاتھ بھی نہیں جاڑے تھے کہ ہمارے دل بدل گئے۔ سنن ترمذی کے یہ الفاظ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تاثرات اس وقت کیا تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمارے ساتھ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ملاقات کے لیے چلو، ہم اس سے ملیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کو جایا کرتے تھے۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگی۔ دونوں ساتھیوں نے کہا کہ تم کیوں روتی ہو؟ اللہ جل جلالہ کے پاس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سامان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا
کہ میں اس لیے نہیں روتی کہ یہ بات نہیں جانتی، بلکہ اس وجہ سے روتی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کا آنا بند ہو گیا۔ ام ایمن کے اس کہنے سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رونا آیا، پس وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگ گئے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، 6318 نمبر یہ روایت ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 اور آخری بات میں کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ تدفین کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیے گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا انس اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ انس، تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 4462 نمبر یہ روایت ہے۔ محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل بیان کر دیا ہے۔ اگر میری بات کو آپ پوری کو غور کے ساتھ سنیں گے تو یقیناً آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو بھائیوں، میری اس پوری بات کو سنیں اور اپنے دوستوں کو اور اپنے احباب تک پہنچا دیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ باقاعدہ ان کی قبر ہے، ان کا ایک ایک صحابی نے جنازہ پڑھا ہے۔ تو بھائیو، وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ تو بھائیو، یہ جو تاثرات آج کل ہمارے اندر چل رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے، یہ اکا دکا ہے مثلاً، اور زیادہ تر جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے، یہی لکھا جاتا ہے، یہی کتابوں میں، یہی محدثین نے کہا ہے، اماموں نے، کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں اپنے آپ کے اپنے گریبانوں کو جھانکنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیک کاٹ رہے ہیں، ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، ہم کون سا ہم عبادت کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضولیات سے، جنڈیوں سے، یہ فضول خرچیوں سے، ایسے تمام کاموں سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، جو میں نے سنایا اور آپ بھائیوں نے سنا، اس پہ مجھ کو اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان مومن بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔